کچھ ایسی افواہیں ہمارے کانوں میں بھی آتی ہیں کیونکہ گردش کرتی رہتی ہیں. اس میں ایک افواہ ایسی ہے, اور نون صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں, آج بات ساری برابر ہو جائے گی. ایک یہ بات کہی جاتی ہے سر کہ اس سے پہلے کہ فلم کو سینسر سرٹیفکیٹ دیا جائے, ایک ہے فیس جو کہ سینسر بورڈ لیتا ہے, اور فیس کے اوپر ایک نذرانہ ہے جو لیا جاتا ہے. سر میں نے شاید غلط سنا ہو, اگر میں نے غلط سنا یا میں غلط کہہ رہا ہوں تو مہربانی سے اس پر روشنی فرما دیجیے. جی, بھارتی فلموں کی حکومت کی جانب سے کوئی واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً سینسر بورڈ کو مالی اور طرح کے بھی بہت سے فائدے تو پہنچ رہے ہیں. ڈائریکٹ فائدے ہیں جو مطلب بہت سی پاکستانی ایسی فلمیں ہیں جو میاں امجد صاحب جانتے ہیں کہ ایسی ولگیرٹی, ایسے اریاں گانے ہیں وہ بھی سینسر ہوتی ہیں. وہ تو سر ایک بڑا ایشو ہو گیا, مگر کیا بھارتی فلم جو یہاں لگتی ہے اس کو سینسر سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے نذرانہ دیا جاتا ہے؟ بالکل دیا جاتا ہے, اور وہ ایک مخصوص لوگ ہیں جو اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو سینسر سرٹیفکیٹ. اچھا سر, ایک بڑی زومانی مسکراہٹ اس وقت بیگ صاحب کے ہونٹوں پہ کھیل رہی ہے اور ان کا چہرے پہ, اور ماشاءاللہ ان کی آنکھوں سے بھی چھلکنے لگی ہے. بیگ صاحب چونکہ فلم ایگزیبٹرز ایسوسی ایشن کے سابقہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. بیگ صاحب, خدا کو جان دینی ہے اور ان لوگوں نے بھی دینی ہے جو کہ نذرانے لیتے ہیں, اور اگر آپ نشاندہی نہیں کریں گے تو آپ ان کے ساتھی بن جائیں گے. سر ایک فلم آج کل آپ کے سنیما میں, آپ ایک سنیما اون بھی کرتے ہیں, اس میں کون سی فلم لگی ہوئی ہے؟ جی, مائی نیم از خان, شاہ رخ خان. مائی نیم از خان. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ فلم آ رہی تھی تو پتہ چلا کہ اسے فل بورڈ کر دیا گیا ہے. فل بورڈ کا مطلب خواتین حضرات یہ ہوتا ہے کہ پورا فل بورڈ آف سینسر بورڈ بیٹھے اور پھر اس کے بارے میں رائے زنی کرے کہ کیا یہ فلم لگے گی یا نہیں لگے گی. پھر سر چند گھنٹوں کے اندر اس فلم کو سینسر کر کے پاس کر دیا گیا, اور اگلے دن اس کی پاکستان میں پوری نمائش شروع ہو گئی. سر یہ جو معجزہ آپ نے دکھایا ہے, یہ جو چمتکار آپ نے دکھایا ہے چند گھنٹوں کے اندر, اس میں معجزہ گر کون تھا؟ دیکھیں جی, یہ تو میں پرسنلی یہ سر دیکھ تو میں رہا ہوں مگر آپ مجھے دکھا دیں. آپ بالکل واقعی ظاہری بات ہے جی, ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے. آف کورس انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی فلم چلے گی یا نہیں چلے گی. میں سمجھتا ہوں شاید اس میں کچھ تھوڑا سا کیونکہ اسلامک ایلیمنٹ تھا اس وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا. اس ڈاؤٹ کو کیسے کلیئر کیا گیا منسٹری آف کامرس میں, کلچر منسٹری میں, ایون سینسر بورڈ میں, وہ یو ہیو دا رائٹ پرسن سٹنگ ود یو. مگر سر وہ تو دیں گے ہی, مگر سر پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی چیز کو اگر یوں کلیئر کرنا ہو تو اس پوری مشینری کے اندر تیل کا کون سا قطرہ ٹپکانا پڑتا تاکہ سب چیزیں چل پڑیں؟ دیکھیں جی, عموماً کیا ہوتا ہے, میں تو اتنا کہوں گا جی, ہر عید منانے سے پہلے قربانی تو دینی پڑتی ہے. ہم بھی بکرا کاٹتے ہیں, تو بہرحال یہ ایک ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. کوئی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, یہ دس ناٹ این انڈیویجولسٹک ایشو. شاہ نواز صاحب, آپ نے سنا انہوں نے کہا, جہاں سے بیگ صاحب نے کہا کہ ہر عید منانے سے پہلے بکرا قربان کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جو انہوں نے عید منانی ہے باکس آفس پہ مینشن کریں. جی دیکھیں جی, بات آپ سنیں, یہ آپ ساری سیلف ایگزمپشن بتائی جا رہے ہیں. کوئی ہم سے بھی پوچھے, آپ نے بٹھایا, حقائق ہمیں بتا دیں کہ آپ ٹیسٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ جواب دیجیے کون سا. دیکھیں جی, فل بورڈ ہوتی ہے, فل بورڈ قانون کے تحت ہوتی ہے. 6 ممبران بیٹھے, انہوں نے فلم دیکھی, اس میں 3-4 سین تھے جس پہ اعتراضات تھے. جی, اس کے بعد یہ ڈسکریشن ہے ہماری, اس میں یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ فل بورڈ کے لیے کوئی 10 دن کا ٹائم ہو, 20 دن کا ٹائم ہو. فل بورڈ کا جو ہے, ابھی نیکسٹ ڈے ہم نے فل بورڈ اس کو کی جس میں 40 ممبران نے بیٹھ کے اس فلم کو دیکھا. اس میں بات یہ ہوتی ہے اگر جو ڈیسیژن لینا ہے ہم نے, اگر یہ امپورٹر فلم لا رہے ہیں ہم تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, سینما اونرز کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں, اور پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسی دن جس دن پوری دنیا میں فلم ریلیز ہو رہی ہے تو اسی دن یہ پاکستان میں بھی ہو. کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم نے ٹائم بچایا ہے, جو ہم نے ڈیسیژن 4 دن بعد لینا تھا ہم نے نیکسٹ دن لیے. آپ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یا اس میں آپ کو ڈیفیمیٹری اور ڈیروگیٹری ریمارکس دینا شروع کر دیں. دس از ناٹ فیئر. میں نے کوئی ڈیفیمیٹری ریمارک نہیں دیا, ایک ایسا کامنٹ ہے جو دونوں طرف سے آیا ہے. ویری مچ ڈیروگیٹری ریمارکس. یہ فرمائیے سر, وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی پروف, یو شوڈ ناٹ سے لائک دس. سر میں نے کوئی پروف کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی, یہ آپ کو میں نے ذکر کیا. میرا خیال نون صاحب اور نذرانے کی بات سے برا مانے, ایک ہمارے بڑے سیاستدان ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے بھی وائس چیئرمین خالد بٹ صاحب, ان کے حوالے سے چیئرمین صاحب کو کہا تھا کہ وہ مجھے بھی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں, آپ ان کو ہٹائیں. اور میں نے ان کا ڈاکٹر صاحب ان کا کیا تھا شاہ نواز صاحب کا انٹرویو, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ شکایت موصول ہوئی ہیں, کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں سینسر بورڈ میں جو کرپشن کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاہ نواز صاحب کو برا نہیں بنانا چاہیے, ہم کچھ اور لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ مائنڈ کر گئے. یہ میرے خیال میں اپنے اوپر لے گئے ہیں سر. ہو سکتا ہے تھوڑے سے سینسٹیو اس معاملے کے اندر, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ریوڑ میں سے ساری کالی بھیڑیں نکل گئی ہوں اور اب صرف سفید دھلی اجلی معصوم اور نیک اور پاک باز بھیڑیں وہاں پہ موجود ہوں. جہاں سے بیگ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو ڈیفیم کر رہا ہوں, اینڈ وی آر آل پاسنگ ڈیروگیٹری ریمارکس اباؤٹ دیم. مختصر سے مجھے بات بتائیے, ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں یا وہاں پہ بھی کچھ گنجائش ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں جہاں تک سینسر بورڈ کی سپورٹ کی بات ہے ان ٹرمز آف پالیسی, دیٹ از ویری مچ دیئر. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو پروسیس ہے
کیونکہ پروسیس کلیئر نہیں ہے ابھی تک. یہ بات شاہنواز نون صاحب نے بھی آپ کو کلیئر کی کہ ہی از ناٹ دا فائنل اتھارٹی. بالکل صحیح سر. کامرس منسٹری کا کیا تعلق ہے بھائی فلموں کے ساتھ؟ مجھے تو یہ بھی ایک کوسچن میرے ذہن میں آتا ہے. وہ یہ ایسے اس میں روڑے رکھے گئے ہیں, ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو اٹ سیلف ایک assumption کی طرف جاتے ہیں. میں شاہنواز صاحب کی طرف جا رہا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کے لیے بزنس افیکٹ ہوتا ہے جب آخری وقت تک آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ فلم سینسر ہو کے نمائش پذیر ہوگی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی جی. دیکھیں اگر آپ نے اس کی فلم کی ہائپ بلڈ کرنی ہے, اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کے پوسٹر چھپنے ہیں, سب کچھ ہونا ہے, ٹیلی ویژن پہ کچھ چلنا ہے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو لیگل رائٹس نہیں ملتے. آئی تھنک مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر ایک کلیئر پالیسی آ جائے. کلیئر پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ڈاؤٹس نہ ہو کہ آپ نے 4 ڈپارٹمنٹ سے 4 ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھنا ہے, اجازت لینی ہے, کوئی انڈیویجولسٹک یا کوئی آپ کا ایسا بندہ ہے جو فیصلہ کرے گا. سسٹم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ بالکل صحیح پروسیس ہے, اس کے ذریعے آپ. مجاہد صاحب, میں اس وقت شاہنواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, مگر مجھے ذرا کلیریفائی کر دیجیے تاکہ میری بات کو وہ غلط نہ سمجھیں کہ میں بغیر پروف کے کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس جو بھارتی فلمیں آ رہی ہیں اس کو ایک خاص قسم کی آپ نے خود فریبی میں مبتلا کی ہے. خود فریبی یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ کوئی ایسی فلم جو کہ بھارت میں شوٹ کی گئی ہو وہ یہاں نہیں دکھائی جائے گی. کہیے سچ یا جھوٹ؟ جی بالکل. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہوا سینسر بورڈ کے رولز ہیں کہ اگر اس میں کوئی بڑا بھارتی ہیرو ہوگا تو اس فلم کو نہیں دکھایا جائے گا. اور آپ ابھی تک بھارتی فلموں کو اپنی آنکھیں بند کر کے فورن فلمز کے زمرے میں لے رہے ہیں. شاہنواز صاحب میں بتائیے, میں سب غلط باتیں کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ سر اس سے آئی ڈس ایگری ود دس. ایسا کوئی ریٹن کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اس میں ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ میں خود بھی ایک بیرسٹر ہوں, پریکٹسنگ لائر ہوں, میں آپ کو آئی تھنک میں انڈرسٹینڈ زیادہ کرتا ہوں اس چیز کو. اس میں کوئی ایسی ریٹن چیز نہیں ہے کہ انڈیا سے باہر بنی ہو یا انڈیا میں بنی ہو. یہ ایسی ہی ان لوگوں نے خود ہی رومرز اڑائی ہوئی ہیں. آپ قانون میں آپ کو بھجوا دوں گا اس کی, موشن پکچر آرڈیننس کی بھی اور اپنا کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی اور رولس کی بھی. وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں یہ مینشن بات کہ انڈیا میں بنی ہو یا انڈیا سے باہر بنی ہو یا کوئی بڑا ہیرو ہو یا چھوٹا ہیرو ہو, ایسی کوئی بات بھی نہیں لکھی. جو ہیرو لیڈنگ رول کرتا ہے اس فلم میں, کیا اس کو سینسر میں کیا سینسر کوڈ کیا کہتا ہے, اس کو آپ کیسے ریلیز کر سکتے ہیں انڈین آرٹسٹ ہو؟ سر یہ ایک کلاس تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ انڈین فلمیں جو ہیں یہ 65 میں جب آفٹر دی وار, اس میں 65 کے بعد کیا قانون میں بھی تبدیلی ہوئی ہے, آپ بتائیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس میں یہ کلاس تھی خالی کہ جو انڈین فلمیں ہیں ان کی پاکستان میں سینما میں ہاؤس میں نمائش نہیں ہو سکتی. بس اتنی کلاس تھی, اس کو omit کر دیا گیا. اچھا, omit کر دیا گیا سر. میں جی سر یہ پارلیمنٹ میں. شاہنواز صاحب آپ یہ بتائیے, کیا خالد بٹ صاحب جو آپ کے وائس چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے آپ کو شکایت موصول نہیں ہوئی؟ سر میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں. یہ بات تو آپ کو کلیئر میں نے کر دی ہے کہ اس میں کوئی ایسا لا نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے اور پبلک پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے سینسر بورڈ کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا. سینسر بورڈ کو فائدہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. سر سینسر بورڈ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اس میں؟ لا کی بات ہو رہی ہے. لا وہ جہاں تک لا تو کسی کو نہیں معلوم. جیسے آپ نون صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کلاس بدل دی. نون صاحب میں عرض کروں, آپ نے 65 میں جو ہم نے کلاس بنائی وہ آپ نے وہ کیا پارلیمنٹ نے بدلی؟ امپورٹ کی صورت میں, امپورٹ فلموں کی صورت میں آپ لا رہے ہیں نا انڈین فلموں کو. آپ میری بات مجھے جواب دینے دیجیے فرمائیے. میں آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے پلیز تھوڑا سا عرض کرنے دیں. میں یہ بتا رہا ہوں, یہ ہم نے کلاس نہیں بدلی, سینسر بورڈ نے کوئی کلاس نہیں بدلی. اس وقت فیڈرل جو کلچر منسٹری ہے اس وقت انہوں نے یہ کلاس بدلی تھی, میں نے نہیں بدلی تھی اس میں. نہ ہمارے پاس اتھارٹی بدلنے کی, ہم تو ممبر تک اپوائنٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. یہ اس وقت منسٹری آف کلچر نے. نون صاحب میں ایسے فرض کرنا چاہتا ہوں, بات یہ بتا رہے ہیں وائس چیئرمین کی بتا رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اس دن جب وہ فلم فیڈریشن آف پاکستان کا فنکشن تھا لاہور میں, تو مجھے آفیشلی وہاں منسٹری آف کلچر نے بھجوایا وہاں پہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں. وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں, میں ان کا ویسے ہی بڑا فین ہوں اور میرے بزرگ بھی ہیں وہ, اور انہوں نے بالکل مجھے وہاں پہ سب کے سامنے بتایا کہ ان کے پاس کوئی کمپلین موصول ہوئی ہیں. ہمارے وائس چیئرمین جو ہیں خالد علی بٹ, جو کہ گزشتہ 28 سال سے اس محکمے کے ساتھ منسلک ہیں. میں نے تو لاسٹ ایئر جوائن کیا ہے, تو کمپلینس نو ڈاؤٹ بہت زیادہ کمپلینس تھی, لیکن وربل کمپلینس تھی. تو میں نے سب کو جو بھائی فون کرتے ہیں اعتراضات کرتے رہے, ان کو میں نے بتایا کہ آپ مجھے ان رائٹنگ لکھ کے بھیجیں, مجھے بھیجیں اور منسٹری آف کلچر کو بھیجیں, پھر ہم کوئی ایکشن لیں گے. یہ بات آپ خواجہ سعد رفیق کو اس وقت کہتے ہیں نا. آپ سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر. ہم نے ان کو کہہ دیا, ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں, ابھی اپلیکیشن ہمیں موصول ہو گئی ہے. رائل پاک میں بہت سے چیئرمین صاحب, رائل پاک میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو بالمشافہ مل کے بھی کہیں گے کہ اپنا خالد بٹ صاحب کیا کر رہے ہیں. میں میرے خیال میں اگر مجاہد صاحب عرض کروں, ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے سر, ہم بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. سر بنیادی طور پہ بات یہ ہے سر, یہاں پہ جو ہے نا آوازہ خلق, اس کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لکھت پڑھت ہو تو پھر آپ اس کو کریں. سر اس ملک میں جو کچھ تمام تر دستاویزات کے ساتھ بھی الزام لگ رہے ہیں, کیا ان کا کبھی نتیجہ نکلا ہے؟ آپ بہر طور ایک حساس آدمی ہیں اور 1.5 سال سے وہاں پہ چیئر پرسن ہیں. اگر اتنے سال سے اتنی ساری شکایات ہیں
تو یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے اس کے نیچے بہت ساری آگ ہوگی. خواتین و حضرات چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا شاہ نواز نون صاحب اس اٹھتے ہوئے دھوئیں کے نیچے بھڑکنے والی آگ کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ویل بی بیک ان اے منٹ.